نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کل آپ کو حضرات کو معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی شورا تھی، لیکن اب شورا کی حیثیت ہماری رعایت میں انہوں نے بلایا نہیں. وہی جو ہوتا ہے اسی سے انہوں نے مولا کی قریب 10 سے 12:30 تک بیٹھے تھے. کبھی بند کر دیتا تھا، کبھی یہ وہاں سورا ہو رہی زبردست سورا. مولانا سفیان صاحب نے سنایا، احمد خدیج صاحب نے، پھر خالد سیف اللہ نے. تو ہم سے لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیجیے. ہماری صدارت میں ہوا، یہ طے ہوا کہ آپ کی صدارت میں. جب صدارت تھی اسے بیٹھے تھے. مہاراج یہ ہوا کہ آپ دعا کریے. احمد خدیج صاحب نے کہا. میں نے کہا دعا سے پہلے میں کچھ سنانا چاہتا ہوں. آج ہم نے اپنی مجلس میں سنایا ہے، جیسا اس مسجد کے مناسب ہے. تو علمی کی بات تھی، علمی بھائی سورا علمی کی بات تھی. اس میں خالد سیف اللہ نے بھی کہا، سب لوگوں نے کہا اس طریقے سے مدرسہ چلانا ہے، اس طرح اسباق پڑھانا ہے اور یہ کرنا ہے بہت. تو میں نے کہا میں اخیر میں یہ سنا دینا چاہتا ہوں، اسی پر ختم کرتا ہوں. یہ سنایا میں نے، سبھی لوگوں نے سنا، پورے دنیا کے لوگوں نے سنا. اے عزیز، علم اصل وہی ہے، اصل علم وہی ہے کہ معاد کے عقل کی روشنی کو بڑھا دے. آخرت کے عقل جو ہونی چاہیے وہ علم اس کو بڑھا دے، آخرت کا استحضار یہ بڑھا دے. دنیا میں آدمی ہے ہی ہے، دکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، وہ علم جو آخرت کی یاد دلا دے، یہ اصل علم ہے. علم کو اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ اپنی معرفت کرائے، آخرت کی معرفت کرائے، وہاں کی پیشی کی معرفت کرائے. اگر یہ ہو گیا تو علم اصلی اس کو حاصل ہے، کچھ نہیں. بہرحال میں نے اے عزیز، علم اصل وہی ہے کہ معاد کے عقل کو روشنی بڑھائے. اور معاد کے عقل وہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے، وہ عقل اللہ کی طرف رہنمائی کرے. اور آخرت کے کاموں، خدا طلبی کے راستے میں مددگار ہو. علم وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے، آخرت کے کاموں، خدا طلبی کے راستے میں مددگار ہو. اور طریقت کے سالکوں اور حقیقت کے راستے کے طالبوں کے لیے قال و حال کا سرمایہ و پیرایہ ہو. یہ علم آخرت کے سفر کے لیے جو سرمایہ ہو، زاد راہ ہو، وہ مہیا کرے. وہ علم ہے. یعنی علم کی برکت سے عمل کے لباس سے آراستہ ہو، حاصل اس کا یہ ہے. اور دنیا کے آلائشوں سے آلودہ نہ ہو. یہ علم اپنے کو بچ بچا کر کے نکل جانا یہاں سے، یہ اصل علم ہے. اور اسی میں الجھ جانا، یہ تو اس سے بڑھ کر کے کچھ خرابی آ ہی نہیں سکتی. اور دنیا کے آلائشوں سے آلودہ نہ ہو، اور اپنے سب وقتوں کو حق سبحانہ تعالیٰ کی عبادت و رضامندی و حق جوئی میں خرچ کرے. اور اللہ تعالیٰ کے خلقت پر شفیق اور رحم دل ہو. یہ بھی دیکھیے صرف اللہ کا وہ نہیں، مخلوق ہے خدا کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کے خلقت پر شفیق اور رحم دل ہو، اور لوگوں کو محض اللہ کے واسطے دینی فائدہ پہنچائے. یہ اپنی بڑائی کے لیے نہیں، اللہ کے واسطے. اللہ کی رضا مطلوب ہے، مخلوق کی رضا نہیں.
ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، احسان جتلاتے جو کچھ کیا اللہ نے کیا، اللہ نے تم کو توفیق دیا کر لیا، دوسرے پہ کیا احسان ہے؟ سچا عالم نائب رسول ہے، میں نے سنایا الحمدللہ، پوری دنیا نے سنا ہوگا کہ نہیں؟ سچا عالم نائب رسول ہے. اب سب عالمی لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے. سچا عالم نائب رسول ہے، اور ایسا سچا اور صاف دل عالم دونوں جہانوں کو فیض پہنچانے والا ہے. سچا جو عالم ہے وہ ساری دنیا کو فیض پہنچاتا ہے. سنے نہ سنے وہ تو اسے پہنچانے کا کام کر دیا ہے. سچا عالم نائب رسول ہے، اور ایسا سچا اور صاف دل عالم دونوں جہانوں کو فیض پہنچانے والا ہے، راستہ دکھانے والا ہے، پیغمبروں کا وارث اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے. سبھی پیغمبروں کا وارث ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول ہوتا ہے، اس کا فیض ایک جہان کو روشنی دیتا ہے. اس کا فیض سارے جہان کو روشنی دیتا ہے. اس کی ہدایت ایک دنیا کو جہالت کے بھنور سے نکال کر کمال کے درجات تک پہنچاتی ہے. اس کے سر پر عزت و اقبال کا تاج پیدا ہوتا ہے. اس کے سر پر عزت اور اقبال کا تاج پیدا ہوتا ہے، اور سعادت کی خلق، سعادت کا لباس جو اسے زیب تن کیا ہو حویدہ ہوتا ہے. اور نوم العالم عبادت کا شرف اس کو حاصل ہوتا ہے کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے. عالم ہے نا، اور کہیں کسی کو نہیں لکھا ہے صاحب مال ثروت والا صاحب، یہ نہیں. وہ نوم العالم حدیث ہے، نوم العالم عبادت کا شرف اس کو حاصل ہوتا ہے. سوتا ہے تبھی اس کا عبادت. نوم العالم عبادت کسی کے بارے میں نہیں ہے. عالم کی نیند بھی عبادت ہے، اسے تکان مٹانے کے لیے، قوت حاصل کرنے کے لیے کھایا وہ بھی عبادت، تکان مٹانے کے لیے سویا وہ بھی عبادت. احتسب حضرت معاذ فرماتے ہیں، احتسب نومتی کما احتسب قومتی. حضرت معاذ صحابی ہے نا، میں اپنے سونے کو ایسی عبادت سمجھتا ہوں جیسے جاگنے کو. لیکن تہجد نماز پڑھ رہا ہوں وہ عبادت، لیکن اس وقت سو رہنا تاکہ راحت مل جائے دماغ کو، آگے کام کرنے میں آسانی ہو. اس لیے کھاتا ہے تاکہ قوت تقوی علی العبادت، تقوی علی العبادت، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے کھانا یہ بھی عبادت ہے. یہ لکھ رہے نوم العالم عبادت، عالم کی نیند عبادت ہے، اس کی شان میں بشارت ہے. یہ لکھے نوم العالم عبادت، اس کی شان میں یعنی عالم کی شان میں بشارت ہے. اس کی زبان سعادت کے دروازوں کی چابی ہے، جو کھولتا ہے سعادت کے دروازے کھلتے ہیں. اس کی زبان سعادت کے دروازوں کی چابی ہے. اس کا کلام سب کا سب فیض اور برکت ہے. علم عام باشد کی جہاں زندہ کنت، علم عام باشد کی جہاں زندہ کنت، مذرا باقی وہ پائندہ کنت. علم وہی ہے جو جان کو زندہ کر دے اور آدمی کو باقی اور قائم رہنے والا بنائے. تو یہ سنا دیا میں نے، پھر دعا کی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس میں آگے اس کے یہ نہیں سنا. ایسا کامل دیندار آدمی جو مذکورہ صفات سے موصوف ہے، اس قابل ہے کہ مخلوق کا پیشوا ہو. بڑے آدمی میں کہا شاہ ضیاء اللہ ہے، یہ کشمیری سلسلہ نقشبندیہ کے اہم موضوع ہے. سراپا نقشبندی تھی، لکھا ہوا ہے کہیں ہوا ہے. سراپا نقشبندی تھے، مجسم نقشبندی تھے. اللہ کی یاد میں تجارت اتنی بڑی اور اس کے اندر نسبت اتنی کبھی، تجارت اتنی بڑی
اور نسبت اتنی کمی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بزرگوں کی جو نسبت ہے باطنی اس سے ہم لوگوں کو فریاد فرمائے. ایسا کامل دیندار عالم، بس ختم. اب آگے موقع نہیں. ایسا کامل دیندار عالم جو مذکورہ 12 صفات سے موصوف ہے، اس قابل ہے کہ مخلوق کا پیشوا ہو اور ہدایت کے نور سے دنیا کے لوگوں کو منور کر دے. لیکن وہ شخص جو علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے اور رتبہ وہ شان و شوکت کا طالب ہو اور عزت و اقبال کا عازمند ہو اور رات دن دنیا کی نفسانی لذتوں میں مشغول رہے اور نفس و شیطان کا محکوم اور امر نہیں پر چلنا گوارا نہ کرے، دل کو حرص و ہوا اور دیگر بری خصلتوں سے پاک نہ کرے، نیک عمل حق سبحانہ تعالیٰ کے فرمانبرداری میں مستقل نہ ہو، تو ضرور علم کی شکل ہے، علم کی حقیقت نہیں ہے. پوری تفصیل بنا دیا ہے. علم کے جو مقتضیات ہیں اس کے اندر نہیں ہے، صفات جو نہیں ہے. فرماتے ہیں اللہ ہم سب اور دیگر بری صفتوں سے اپنے کو پاک نہ کرے، نیک عمل حق سبحانہ تعالیٰ کے فرمانبرداری میں مستقل نہ ہو، اس میں ضرور علم کی شکل ہے مگر علوم کی حقیقت نہیں ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو علوم کی حقیقت پیدا کرتا ہے. انبیاء کو حکم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو کھاؤ مگر عمل بھی کرو. رسولوں کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو کھاؤ طیبات میں سے عمل صالح میں کرو. اس کو بھی چھوڑا نہیں، رسولوں کو بھی چھوڑا نہیں. اللہ ہے تو با اختیار نبیوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، ان کو نبوت دینے والا وہی ہے. وہ کیا ڈریں گے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا. اے رسولو طیبات کھاؤ، نہیں حرام کھانا نہ کھاؤ اور عمل صالح. لکھا ہے فیضاب قلوب میں وہی ہے کہ چونکہ عقل طیب پر علم نافع مرتب ہوتا ہے، اس بنا علم نافع اور علم نافع پر مرتب ہوتا ہے عمل صالح. اسی وجہ سے حضور نے دعا فرمائی اللہم انی اسألک رزقا طیبا. یہ بھی دعا الٹ کے بھی ہے لیکن یہ بھی دعا ہے جو حضرت ہے اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اس آیت کی بالکل ترجمانی حضور نے فرمائی یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا. کھاؤ طیبات میں سے تو صحیح علم آئے گا، جب صحیح علم آئے گا تو صحیح عمل بھی ہوگا. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ہم لوگ کو یاد کرائیے اتنا یا ایھا الرسول. یہ اللہم انی اسألک رزقا طیبا، ایک میں علم نافع پہلے ہے لیکن اس جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی ہے کیونکہ حضرت نے اس پر اتنا کلام کیا کہ وہی یاد ہے. اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. رزق طیب دی، رزق طیب پر علم نافع مرتب ہوگا اور علم نافع پر عمل صالح مرتب ہوگا. یا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رزق طیب کا انتظام فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ اخیر میں کوئی لقمہ ایسا نہیں ہوگا جس میں سود کی آمیزش ہو. بدلا یہ جب سود کی آمیزش ہوگی تو ذکر میں کیا لذت ملے گی. جیسا کھانا ہوگا ویسے اثرات بھی ہوں گے. اس میں کھانے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس میں ضرور علم کی شکل ہے مگر علوم کی حقیقت نہیں ہے. رونے کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے. دن رات اسی میں اس کے علاوہ کوئی کام ہے ہم لوگوں کو اسی ملاقات میں. اس میں ضرور علم کی شکل ہے مگر علوم کی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب فرماتا ہے الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. ہماری ویسی آیت ہے. اللہ نے فرمایا علوم کے حامل ضرور ہیں جیسے گدھا. گدھے پر بہت سی کتابیں رکھ دی ہے تو وہ بھی صاحب کتاب ہے جو اس کا کیا اثر ہے.
آیت لے آئے. اللہ یہی ہے آیت ہے نا, الذین حملوا ہے, ہاں التوراۃ ثم لم یحملوها, یہ بظاہر تو لدے ہوئے ہیں لیکن در حقیقت لدے ہوئے نہیں ہیں. کمثل الحمار, جیسے گدھا ہے جو کتابوں کو جھو رہا ہے. جو لوگ تورات پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ان کی مثال ہو بہو گدھے کی ہے جس پر بوجھ لدا ہوا ہے. یہ سنا دیا اس سے پہلے تک دعا کر دیا, ٹھیک ہے. اس مجلس کا بھی ذکر آ گیا, ہم نے سنایا ہے, اس وجہ سے ہم سنا رہے ہیں. اب آگے تھوڑا سنا دو, وقت ہو رہا ہے. عملی عبادت دو قسم کی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دو قسم پر تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دو قسم. اول ظاہری عبادت, جس کا ظاہری اعضاء کے ساتھ تعلق ہے اور یہ باتیں ظاہری لوگوں کو پہنچتی ہے, جیسے تلاوت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, تعلیم کر رہے ہیں, یہ سب کا ظاہری عمل ہے. جس کا ظاہری اعضاء کے ساتھ تعلق ہے اور یہ باتیں ظاہری لوگوں کو پہنچتی کر رہے ہیں, زبان سے بول رہے ہیں, کر رہے ہیں. دوم باطنی عبادت, جو ظاہری عبادت کرتے تھے اور باطنی عبادت, آج ہم نے باطنی عبادت چھوڑ دیا ہے, اس کے منکر ہو گئے ہیں. تعجب کے بعد ہمارا پوتا ہے سالم, بہت عالم ہے, زبردست, یہی سے گیا ریاض. تو لوگوں نے مذاق کیا تو وہ ٹوپی دے دیا تھا, کہو سالم کچھ ارادہ ہے کیا؟ کہاں ہے ارادہ ہے, خانقاہ کام کرنے کا ارادہ ہے. وہ تو تنزیہ کہا تھا گولی پر, چپ. مولوی نے نہیں بات کہی, کہو سالم کچھ ارادہ ہے کیا؟ کہاں؟ اس ٹوپی دے کر کے تنزیہ کہا کہ تم, مطلب ان کا یہی مطلب تھا کہ خانقاہ, تو اسے فوراً یہی کہہ دیا ہے. کہو سالم کچھ ارادہ ہے کیا؟ کہاں ہے ارادہ ہے؟ خانقاہ کام کرنے کا ارادہ ہے. چپ, خاموش. بے خانقاہ یہی تو ہے بات, ہی مولوی ہو کے اسی بات کہتے ہو. تعجب. مشکات میں صرف ظاہری اعمال, باقی اعمال نہیں مانا. میں صدیق صاحب سے کہا تھا حضرت, یہ بھی تو مشکات میں جیسے عامل بالجہر ہے اور یہ سب اسی طرح یہ حسد کے متعلق بھی تو ہے, کبر کے متعلق بھی ہے. اس چیز میں میں نے کہا تھا الحمدللہ, یہ بھی ہے حدیث میں, یہ بھی ہے. جیسے عامل بالجہر ہے, افرا ہے, اس پر خوب بحث ہوتی ہے. لیکن اس پر یہ حسد وہ بیماری ہے کہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے بیماری, جس طرح آگ لکڑی کھا جاتی ہے. حدیث ہے کہ نہیں؟ کبر وہ بیماری ہے کہ ایک شمع اگر کبر کا ہے جنت میں جا نہیں سکتا ہے. وہ کبر چاہے مال پر ہو, چاہے اپنے حسن پر ہو, چاہے اپنے نسب پر ہو, چاہے اپنے علم پر ہو. کبر تو کبری ہے. من العلم طغیان کمال المال, حدیث ہے کہ مجموع بیان. علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے ہوتا ہے, سرکشی. اگر اس کی اصلاح نہ ہوئی تو وہی کام کرے گا مال کرتا ہے طغیان کا. اہل مال جو کرتے ہیں وہی اہل علم کریں گے اگر اپنی اصلاح نہیں کیا ہے. علم تو سراسر وہ ہے جو ابھی بیان کیا, علم وہ ہے جو خدا تک پہنچاتا ہے. لیکن وہ علم جس کے اندر طغیان ہے, کبر ہے, وہ پیچھے کٹے گا, جہنم بھیجے گا. اللہ ہم تو محفوظ رکھے گا. ایک عالم آیا تھا, وہ ہمیں کہا کہ اس حدیث کو پیش نظر رکھو, علماء کو چاہیے. اللہ علم ظاہری عبادت, جس کا ظاہری اعضاء کے ساتھ, اور یہ عبادت ظاہری لوگوں کو پہنچ. دوم باطنی عبادت, یعنی اپنے نفس کو بد اخلاقیوں سے اور دل کو غیر حق سے پاک کرنا ہے, یہ باطنی عبادت ہے. اپنے نفس کو بد اخلاقیوں سے اور دل کو غیر حق تعالیٰ سے پاک کرنا, یہ خاص و خاص لوگوں کا عطا ہوا ہے. سو جس شخص کے حصے میں ازلی سعادت آتی ہے وہ دونوں کاموں میں لگے رہتے ہیں, ظاہری عبادت بھی کرتے ہیں اور باطنی عبادت بھی کرتے ہیں, اپنے نفس کو چھوڑتے نہیں.
ظاہری عبادت ہے ہی، نماز روزہ ظاہری عبادت، اور اس کے اندر خوشی اختیار کرنا. اللہ اکبر کہا، ہمارے حضرت فرماتے جسے اللہ اکبر کہا کبر کی نفی کر دیا اس نے. اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. تو تمہاری بڑائی باقی رہی، آپ نے اقرار کیا اللہ اکبر. یہ بزرگوں کا علم ہے مولانا، کہتے ہیں جو اللہ اکبر بار بار کہتا ہے اس کے دل میں کبر نہیں رہ سکتا ہے. امام شاہ اللہ تعالیٰ کی بات کس کو یاد ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے سوچتا ہے کہ ہم کمتر ہیں، اس حالت میں بھی کبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دو باطنی عبادت یعنی اپنے نفس کو بد اخلاقیوں سے اور دل کو غیر حق تعالیٰ سے پاک کرنا، یہ خاص و خاص لوگوں کا عطا ہوا ہے. سو جس شخص کے حصے میں ازلی سعادت آتی ہے وہ دونوں کاموں میں بہت کوشش کرتے ہیں. ظاہری عبادت کو دیکھیے چھوڑتے نہیں، دونوں عبادت کہاں ہے. حضور نے ظاہری عبادت بھی کیا ہے. ارے نا یا بلال، جب حضور کی گھبراتی تھی طبیعت تو حضرت بلال کو بلاتے تھے، ارے نا یا اے بلال راحت پہنچاؤ، اذان دو، نماز پڑھاؤ ہم کو. مشہور سب چیزیں ہیں. ارے نا یا بلال. اور جب دل دنیا میں نہیں لگتا تھا عرش سے آتے تھے، حضرت عائشہ سے کہتے تھے کہ اے عائشہ کچھ دنیا کی باتیں کرو تاکہ میرا دل یہاں لگ جائے، کچھ تب تک کام کروں گا میں. جب دل گھبرایا دنیا سے تو بلال بلائے گئے، اور دل وہ ادھر سے ہٹ نہیں رہا. عرش حضرت عائشہ بلائیں گے، عائشہ کچھ باتیں کرو، گھر ہوگی، تاکہ مجھ کو اس دور اس گھر سے کچھ مناسبت ہو، اس دنیا سے، تاکہ میں دنیا میں کی بات تو کر سکوں. دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری ہے نا کہ یہاں کے لوگوں سے مناسبت ہوگی تبھی تو کر سکتا ہے. بہت کچھ علم کو عمل کے ساتھ اپنا امام بناتا ہے وہ شخص جو سعادت مند ہوتا ہے. علم کو عمل کے ساتھ اپنا امام بناتا ہے اور ظاہر و باطن کو جمع کرتا ہے. اسے کہ علم بعمل ہزاروں نیک بختیوں کا سر چشمہ ہے. اسے کہ علم یہی ہے، علم بعمل ہزاروں نیک بختوں کا سر چشمہ ہے، اور جہالت تمام گمراہیوں اور بدبختیوں کی کان ہے. علم ہے جہالت تمام گمراہیوں اور بدبختیوں کی کان ہے. اس لیے کہ علم آخرت کی عقل اور دنیا کی فراست سے، اس لیے کہ علم آخرت کی عقل دین کی فراست سے قوت لیتا ہے اور جہالت کو ذوق پہنچاتا ہے اور آدمی کو نقص سے ہٹا کر کمال تک پہنچاتا ہے. علم جہالت گراتی ہے، علم بڑھاتا ہے. عوام کے مقام سے نکال کر خاصوں کے درجے تک علم پہنچاتا ہے. خیر دنیا والآخرت مال علم و شر دنیا والآخرت مال جہل. کہتے ہیں دنیا و آخرت کی بھلائی علم کے ساتھ ہے اور دنیا و آخرت کا شر اور برائی جہل کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ اثر کا علم نافعا اللہ منی اثر کا رزقا طیبا و علم نافعا و عملا متقبلا. اللہ ہم رزق چاہتے ہیں طیب، علم نافع، عمل مقبول. اللہ ہم سب لوگوں کو کہ حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما. ہم کو ہمارے تمام ذریت بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے. علم ہی سے پورے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی باتوں کو سمجھتے ہی نہیں. نہ سمجھو اصل علم یہی ہے، آخرت مرنا ہے. اب مرنے میں کوئی دے رہا کسی کو مرنے میں ہر آدمی منتظر کب کیا نہ کچھ ہو جائے. کے باوجود انانیت اب تو اللہ کہے جا رہے ہیں یہاں نہیں چلتی تو وہاں کیا چلے گی. اللہ ہم سب لوگوں کو علم صحیح عطا فرمائے، نور علم عطا فرمائے، آخرت کا یقین عطا فرمائے، اور اللہ کے یہاں کے پیشی کا یقین ہو کہ ہم کو اس کا زندگی کا جواب دینا ہے، اس کھانے پینے کا ہم کو. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم نعیم کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے.
وہ نعیم کم ہے ہم لوگوں کے پاس، ہمیں کھایا پیا سب کچھ کیا، یہ سب نعمتیں ہیں۔ اللہ اس نعمتوں کے شکر کی توفیق دے اور صحیح علم کے عطیہ عطا فرما، عمل صالح سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس نیت سبھی کے لیے کر لینا چاہیے، اپنی ذریت کے لیے بھی، اپنے اولاد کے لیے بھی، مگر سارے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عافیت دے، بلکہ سارے عالم کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سارے عالم کو اس علم سے جو آخرت کے نجات کا ذریعہ ہو عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔